बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज आपसे बात करेंगे एक बहुत पते की। वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। अब प्लास्टिक के थैले और प्लास्टिक की चीज़ें तो इंसान बड़ा रेगुलरली यूज़ करता है एंड ये तो एक अनडिनाइबल बात है कि प्लास्टिक जब से इन्वेंट हुआ है तब से ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। हर चीज़ जो है इंसान प्लास्टिक के कंटेनर्स में, प्लास्टिक की चीज़ों में रखता है। लेकिन प्लास्टिक की वजह से जो डैमेज हमारी इन्वायरमेंट को पहुंचता है, जो आलूदगी फैलती है, जो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, वो एक अनडिनाइबल सी बात है। देखिए, प्लास्टिक के थैले इंसान अपनी कन्वीनियंस के लिए तो इस्तेमाल करता है और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लिटरली कोई एक अलमारी या कोई एक दराज रखी होती है जिसमें बहुत से उन्होंने प्लास्टिक के थैले जमा किए होते हैं डिफरेंट जगहों से, जहाँ से लेते हैं। बहुत से लोग उसको कचरा फेंकने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वन टाइम यूज़ यानी कि सिंगल टाइम जब हम एक प्लास्टिक के थैले का इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा तो वो उस कुछ मिनट्स के लिए या कुछ लम्हों के लिए हो जाता है, लेकिन जो उससे नुकसान पहुंचता है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी ज़िंदगी प्लास्टिक के बगैर एक तरह से अधूरी भी है, लेकिन शायद अगर हमने एहतियात नहीं की और प्लास्टिक बैग से 100% अपनी जान ना छुड़ाई तो हम किसी मेजर नुकसान की तरफ पहुंच जाएंगे। रीज़न, सबसे पहली बात तो ये है कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। हमारी मरीन लाइफ, हमारी जो समंदरों में जो सी के अंदर और ओशंस के अंदर ज़िंदगी होती है वो उसको बड़ी बुरी तरह से मुतासिर करती है। ये जो बैग्स और जो प्लास्टिक की चीज़ें फेंकी जाती हैं वो फिर उनको सफिकेट भी करती हैं, उनको डैमेज भी पहुंचाती हैं और ऑब्वियसली जानवरों के लिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती, तो वो उसको जब खा लेते हैं तो उससे भी नुकसान होता है और जनरली जो आपका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें आलूदगी फैलनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा प्लास्टिक के जो थैलों के ढेर बनाए जाते हैं या उनको फेंक भी दिया जाता है, हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि वो एक प्लास्टिक का बैग जो है उसको 1000 साल लगते हैं बेसिकली अगर हम इसे कहें डिसइंटीग्रेट होने के लिए या डिकम्पोज होने के लिए। अब 1000 साल अगर एक चीज़ को लगेंगे डिकम्पोज होने में तो वो हमारी ज़मीन में, हमारी इन्वायरमेंट में नुकसान ही पहुंचाती रहेगी। बहुत से लोग जो हैं उन्होंने रिसाइकल करना शुरू कर दिया है और ऐसे बैग्स क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं। जिस तरह लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो लोग ऐसे बैग्स प्रोवाइड भी करते हैं जिनको आप गार्बेज वगैरह डिस्पोज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और वो 1 साल के अंदर अंदर जब आप उसको फेंक भी देते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन एक ऐसा वक्त भी तो था जब फल, सब्जियां और इस किस्म की शॉपिंग वगैरह करने के लिए जब लोग घर से निकलते थे तो कपड़े का थैला लेके निकलते थे। फल सब्जियों के लिए तो हमारे घर के बड़े जो हैं वो प्लास्टिक की या बास्केट लेके जाते थे या लकड़ी की बास्केट लेके जाते थे, केन की बास्केट, उसके अंदर सारा सामान डाल दिया जाता था और उसको लेके घर आ जाते थे। हर चीज़ के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी भी है, इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। और अगर हम डिफरेंट क्लोथिंग ब्रांड्स को भी देखें तो बहुत सी क्लोथिंग ब्रांड्स ने अब कपड़े के बैग्स जो हैं वो देने शुरू कर दिए हैं। मैं इनकरेज करूँगी हर इंसान को। और बाय द वे कुछ अरसा पहले बहुत बड़ी मुहिम भी स्टार्ट हुई थी जहाँ पे ये बात बार बार पाकिस्तान में कही जा रही थी कि भाई जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करेगा या जो कंपनी प्लास्टिक के थैले बेचेगी हम उनको फ़ाइन करेंगे और गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इक़दाम भी लिए। अभी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह ऐसे हैं जो एक तो अगर आपने बैग इस्तेमाल करना है तो आप उसको ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो बैग्स अपने घर से ही लेके जाते हैं। दूसरी बात, जो बैग्स वो देते हैं वो रिसाइकल्ड और रिसाइक्लेबल भी होते हैं, यानी वो रिसाइकल भी हुए होते हैं और उनको आगे मज़ीद भी रिसाइकल किया जा सकता है। और फिर कपड़े के बैग्स भी देते हैं। देखिए, नेट के बैग्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सो व्यूअर्स, प्लीज़
प्लास्टिक का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कम करें। प्लास्टिक एक बड़ा हार्मफुल मटेरियल है जिसके बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। प्लास्टिक के कंटेनर्स में जो लोग खाना रखते हैं और जो वो प्रॉपर अगर वो हीट प्रूफ और कोल्ड प्रूफ ना हो तो उसके भी नुकसानात जो हैं वो आपके खाने के अंदर जाते हैं और वो आपके अंदर बहुत मेजर इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। हेल्थ के लिए भी बहुत बुरा है, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बुरा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल मत करें। मैं भी पहले जब अपने कपड़े वगैरह, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ व्यूअर्स, कि जब मैं अपने कपड़े वगैरह रेडी करती थी मॉर्निंग शो के लिए, तो मॉर्निंग शो के कपड़े रेडी किए, उसके साथ अलहदा से शूज़, ज्वेलरीज, एक्सेसरी जो भी चीज़ें रखनी होती थी वो प्लास्टिक के थैले में डाली और जो हैंगर है उसके जो गले का ऐसा होता है उसके अंदर लटका देती थी। अब मैंने क्या किया है कि कपड़े के बैग्स जो होते हैं, जो शू बैग्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसी के अंदर मैं अपनी चीज़ें डाल के इस तरह करके रेडी करती हूँ। जिस तरह अभी आप ये कपड़े के बैग्स देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, नेट का भी एक बैग देख रहे हैं। देखिए, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है और गंद भी कम मचता है, एनवायरनमेंट भी साफ़ रहती है, एक चीज़ रीयूज़ेबल भी है। 6-8 दफ़ा आपने यूज़ किया, फिर उसको धो के उसको ड्राई करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, कम से कम अपना कार्बन फुटप्रिंट इस दुनिया में छोड़ें। देखिए, हम लोग इतने बड़े बड़े घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ियाँ, डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट तो इस दुनिया में, इस एनवायरनमेंट पे होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अगर हम पीछे अपनी अगली जनरेशन्स के लिए, अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए अगर साफ़ आबो हवा नहीं छोड़ के जाएंगे, साफ़ एनवायरनमेंट नहीं छोड़ के जाएंगे, तो उनके लिए तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी, जो अब आप देख रहे हैं कि बहुत से लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़ हो गए हैं इसी चीज़ की वजह से। सो व्यूअर्स, प्लीज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में कम से कम करें, बल्कि जितना ज़्यादा एलिमिनेट कर सकते हैं करें। आज हम अवेयरनेस देना चाहते थे कि वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। व्यूअर्स, आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे शेफ़ ज़ूफ़िशा मुरीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़ू? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइए कि आज बनाने से पहले प्लास्टिक के बैग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि देखो, शेफ्स का तो इतना ज़्यादा आप लोगों का काम होता है, ग्रोसरी स्टोर्स जाते हो, वहाँ से आप चीज़ें लेते हो, मतलब इट्स अ डेली की एक्टिविटी। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल तो ऐसा है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को आप कैसे कम करते हो? नहीं, प्लास्टिक के बैग भी जो जैसे आप बात कह रही हैं उस पर बिल्कुल हमें गौर करनी चाहिए। और अब तो काफ़ी सारी जगह पे प्लास्टिक के बैग बंद हो गए हैं, शुक्र है बंद हो गए, बट वही वाली चीज़ है ना, देखें बहुत सी जगहें, परचून की दुकानें, अभी भी आप अगर शालमी और ऐसी जगहों पे जाएं तो वहाँ पे आपको थोक के हिसाब से वो सेल करते हैं प्लास्टिक के बैग्स। बहुत बड़े बड़े बैग्स हैं और जितना बड़ा बैग है उसमें उतना कचरा जमा हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर वो जब तक वो भरेगा नहीं, उसको डिस्कार्ड नहीं किया जाता, तो ये फिर बड़ा इन्वायरमेंट में गंद और बाय द वे व्यूअर्स, बहुत से लोग जो खाना ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी जो अपने घर में करवाते हैं, तो प्लास्टिक के बैग्स में, प्लास्टिक के बॉक्सेस में उनके पास खाना आता है। तो एक और बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये की जा सकती है कि जैसे कि अगर आपने पिकअप करना है अपना ऑर्डर, लाइक आपने खुद जाके उठाना है, तो आप अपने कंटेनर्स ले जाएं, साफ़ सुथरे अंदाज में भी आपके पास चीज़ आ जाएगी, बीमारियों से भी आप बचेंगे। अपने घर से साफ़ कंटेनर ले जाएं, ये भी एक ऑप्शन होता है। ऐसे ही हम लोग कभी जूस फॉर एग्जांपल बाहर से अगर मंगवाते हैं, वैसे तो हम घर पे ही निकालते हैं फ्रेश जूस और कोशिश करते हैं कि फल मुकम्मल ही खाएं रादर देन उसका जूस निकालें। लेकिन अगर जूस भी कहीं से मंगवाना है तो हम अपने ही कंटेनर भेजते हैं, जग भेज दिया या कोई चीज़ भेज दी। व्यूअर्स, देखें, ये छोटी छोटी एहतियातें हैं जो हम कर सकते हैं। प्लास्टिक के बैग्स वैसे भी देखें, एक दफ़ा आप लेके आए, अक्सर लोग कहते हैं ये तो गंदा हो गया, अब इसे फेंक देते हैं। तो जो चीज़ आपने लेके आनी है और फिर आपने उसको फेंक ही देना है, और फिर उसने हज़ार, आप सोचो कि 1000 ईयर्स के लिए, 1000 ईयर्स, हम अभी 2023 में हैं, बिल्कुल, यानी कि मतलब आज अगर आप एक प्लास्टिक का थैला दफनाएंगे या फेंकेंगे तो वो 3023 में जाके कहीं डिकम्पोज होगा। तो जिसकी डिकम्पोजिशन ही कोई नहीं है, वो आप दरिया, और फिर ये चीज़ें समुद्रों में जाती हैं, ज़मीन में जाती हैं, जानवरों को इफ़ेक्ट करती हैं। मतलब डंपिंग साइट्स पे कभी जाएं, कूड़ा देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के बैग फेंके हुए। लेकिन मुझे लगता है कि इसका स्टार्ट हमें खुद लेना चाहिए ना। मतलब जैसे आपने बात की है कि अगर हम किसी जगह से जूस ले रहे हैं तो अगर हम उसको अपना जग दे रहे हैं, अपना ग्लास दे रहे हैं, अपना, और इसी तरह लोग देना शुरू कर देंगे, फिर उनको भी आहिस्ते आहिस्ते समझ आ जाएगी। और देखिए, एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि प्लास्टिक के हमारी जिस्म पे और हमारी बॉडी पे बड़े नेगेटिव असरात होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
اس کے اندر سے ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں جو ہماری باڈی میں, اب جس طرح لوگ کبھی کبھی گھروں میں کھانا بھی بھجواتے ہیں تو پلاسٹک کے تھیلوں میں ڈال کے بھجواتے ہیں, دیکھیں کنٹینرز میں دیں اور کوشش کریں کہ مطلب اپنے گھر کے کنٹینرز میں بھیجیں اور وہاں پہ ویٹ کریں اور مطلب واپس کنٹینر لے کے آ جائیں, اپنا پلیٹ شلیٹ جو بھی چیز ہے. اس کے ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ آ جاتا ہے, دیکھیں پلاسٹک کے بیگز کی جگہ وہی چیز جو ہم نے پہلے کی, نیٹ کے بیگز, باسکٹس, کپڑے کے بیگز, یہ ساری چیزیں, اور یہ آپ بار بار ری یوز کر سکتے ہیں. ایسے ہی بالکل. اور جتنا مشکل بنا دیں گے ہم پلاسٹک کے بیگز کی ایکسیسیبلٹی لوگوں کے لیے, اتنا ہی زیادہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو یوز کرنا. پھر لوگ تو آئیں گے اس طرف, ہم تو کریں, لیکن جو لوگ پلاسٹک کے بیگز میں چیزیں دیتے ہیں ان کو بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی. دیکھیں یہاں کپڑوں کی کمپنیز نے کپڑوں کے بیگز بنانے شروع کر دیے ہیں اور اسی کے اندر کپڑے ڈال کے دیتے ہیں. بالکل پیپر کے بیگ چل رہے ہیں اور کپڑے کے بیگ چل رہے ہیں. اور بائی دی وے پیپر سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے انوائرمنٹ کو, سو کپڑے کے بیگز کی طرف جتنا زیادہ جائیں گے اتنا ہی بہتر ہے. جی آج ہم بنا کیا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں کباب مسالہ. ویری نائس. تو کباب مسالہ بنانے کی پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتا دوں, اس کے بعد پھر میں آپ کو ریسیپی بتاتی ہوں. تو کباب مسالہ بنانے کے لیے ہمیں قیمہ چاہیے آدھا کلو, ادرک لہسن کا پیسٹ چاہیے 2 کھانے کے چمچ, پیاز آدھا کپ, ہری مرچ 4 عدد, سوکھا دھنیا 1 چائے کا چمچ, زیرہ 1 چائے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ. اب اس کا مسالہ بنانے کے لیے میں لوں گی پیاز 1 کپ, ٹماٹر آدھا کلو, ادرک لہسن کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ, دہی 1 کپ, نمک حسب ذائقہ, سرخ مرچ حسب ذائقہ, ہلدی حسب ذائقہ, گرم مسالہ حسب ذائقہ. جی تو کباب بنانے کے لیے میں نے اس کا قیمہ لے لیا, جس نے میں نے اس کے اسپائسز بتائے ہیں وہ سارے اسپائسز اس میں مکس کر کے اس کا میں کباب بنا لوں گی. اور کباب بنانے کے بعد میں اس کو اسموک دے لوں گی. اور تھوڑا سا اس میں جب ہم چربی ایڈ کرتے ہیں نا یا کچھ فیٹ ایڈ کرتے ہیں تو وہ جوسی زیادہ رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نے کباب مسالہ بنایا, کباب جب بنائے تھے وہ تو ٹھیک تھے, لیکن جب مسالہ اس کا ڈالا تو وہ ڈرائی بہت ہو گئے. اس میں چربی ایک تو اوور کوک بھی نہیں کرنا اور چربی بھی ڈالنا. جی جی بالکل, وہ پھر ذرا جوسی رہتے ہیں اور ویسے بھی اس کے جب فلیور آتا ہے اس میں مسالے میں فلیور آتا ہے اس کا. اور مسالہ بنانے کے لیے جو میں نے انگریڈینٹس بتائے ہیں اس میں پیاز, ٹماٹر, ادرک, لہسن, دہی وغیرہ اس کو میں کر کے بلینڈ کر لوں گی اور آئل گرم کر کے ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی دہی ڈال کے. اور اس کے بعد میں اس میں کباب ڈالوں گی اور پھر ہلکی آنچ پہ اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں گے تاکہ کباب جو ہے وہ اپنا اچھے طریقے سے جوس جو ہے وہ مسالے میں, اور پھر اس کا اینڈ پہ اس کے دھنیے کے ساتھ اس کی گارنش کر لیں. کیا بات ہے, ونڈرفل. اچھا ویورز, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہمیشہ اپنی گریٹ پرسنالٹیز کو ٹریبیوٹ ضرور پیش کریں. آج ایک ایسی پرسنالٹی کی ڈیتھ اینیورسری ہے جن کو پاکستان کیا پوری دنیا میں جانا اور مانا جاتا ہے. آج 3 جولائی ہے اور آج پاکستان کے لیجنڈ آرٹسٹ عالم لوہار صاحب کی ڈیتھ اینیورسری ہے اور ان کے ٹیلنٹ کی آج بھی کہیں مثال نہیں ملتی. انہوں نے خود بھی بہت ڈیکیڈز تک اس انڈسٹری کو, میوزک انڈسٹری کو, پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو جو ہے اپنی سروسز دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی 2nd اور 3rd جنریشن بھی اب اس میوزک کی فیلڈ کی طرف رجحان کر چکی ہے اور سرو بھی کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ 1928 میں عالم لوہار صاحب جو ہیں وہ لالا موسیٰ میں پیدا ہوئے. 7 سال کی عمر میں آپ نے گانے کا آغاز کیا. عالم لوہار صاحب نہ صرف ایک سنگر تھے بٹ ایک بہترین میوزیشین بھی تھے. فوک میوزک کی وجہ سے آپ جانے جاتے تھے. 1948 میں پہلی دفعہ آپ نے فلم کا گانا گایا اور سب سے اسٹرینج اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ آپ کے کوئی استاد نہیں تھے اور آپ نے کسی سے بھی میوزک کی تعلیم نہیں حاصل کی. یہ جو آپ کے اندر ٹیلنٹ تھا یہ پیورلی گاڈ گفٹڈ تھا. اور آپ سوچیں کہ بہت سے لوگ ان کو اپنا روحانی استاد بھی مانتے ہیں لیکن آپ کے خود کوئی استاد نہیں تھے, ورنہ بہت سے ایسے آرٹسٹ جو ہوتے ہیں جو لیجنڈ کے لیول پہ پہنچتے ہیں ان کے اپنے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ٹرین کرتے ہیں, ان کے استاد ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے سب سے پہلے چمٹی یعنی چمٹے سے میوزک ایز اے میوزیکل انسٹرومنٹ اس کو استعمال کیا اور بہت سی آپ نے لوک داستانیں بھی سنائیں جو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیں. آپ کے فیمس سانگز کی بات کریں تو جگنی, مٹی دا باوا, قصہ, مطلب بہت سے جو ہیں آپ نے خوبصورت قسم کے جو ہیں میوزیکل پیسز جو ہیں وہ ہماری انڈسٹری کو ایک طرح سے گفٹ کیے. آپ کی سروسز کو ایڈمائر کرتے ہوئے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا. آپ کی ڈیتھ جو ہے وہ 3 جولائی 1979 کو ہوئی. آج ان کے لیونگ لیجنڈ, ان کے بہت ہی بریلینٹ اور ٹیلنٹڈ صاحبزادے عارف لوہار صاحب ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے اور ان کے صاحبزادے بھی ہمیں جوائن کریں گے تینوں. سو آج کا شو بہت انٹرسٹنگ اور انٹریگنگ ہوگا, آئی پرومس یو. لیکن
پہلے ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تعلیم یعنی کہ ایجوکیشن اور ایجوکیشن سیکٹر سے ریلیٹڈ کچھ انٹرسٹنگ گفتگو کی طرف بڑھیں گے اور اس کے بعد آف کورس عالم لوہار صاحب کو پراپر ٹریبیوٹ پیش کریں گے. بٹ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے بعد پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے. آپ چیئرمین ہیں آف دا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC کے, فارمر وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف جھنگ, یونیورسٹی آف سرگودا اینڈ یونیورسٹی آف میاں والی کے, فارمر ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار کول ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف پنجاب لاہور. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات شروع کرنے سے پہلے میں ویور سے ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی, بلکہ ان کو ریمائنڈ کرنا چاہوں گی کہ مارننگ ایٹ ہوم میں ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم تعلیم اور ہیلتھ پہ ضرور بات کریں. جب ہمارا ہیلتھ کا سیکٹر اور تعلیم کا سیکٹر اسٹرانگ ہو جاتا ہے کسی بھی ملک کا, تو 90% آپ کے پرابلمس جو ہیں وہ ویسے ہی ریزالو ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ پاکستان سے بھاگتے ہیں باہر کہ ہم باہر پڑھنا چاہتے ہیں, ہم باہر پڑھنا چاہتے ہیں, باہر کی یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں, لیکن اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ پاکستان میں ہی بہت میجر اور بہت بریلینٹ ایفرٹس کیے جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ باہر سے پاکستان آتے ہیں پڑھنے کے لیے کیونکہ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کا لیول اور اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بہت اچھا ہے اور ان چیزوں کے اوپر نظر بھی رکھی جاتی ہے اور ان کو مانیٹر بھی کیا جاتا ہے اور ان کو امپرومنٹس کی طرف بھی لے کے جایا جاتا ہے. سو یہ سوچنے کے بجائے کہ ہم باہر بھاگیں, ہم اپنے ملک میں ہی رہ کے بہت بہترین تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ہم ڈاکٹر صاحب سے گائیڈنس بھی لیں گے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کرتا کیا ہے؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک ریگولیٹری باڈی اور اس کے ویسے تو 26 فنکشن ہیں جو اس کے ایکٹ میں گیون ہے جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کیا پروونشل اسمبلی میں, لیکن 2 میجر فنکشنز ہیں. ایک اس کی ایکسیسیبلٹی آف ہائر ایجوکیشن کو انکریز کرنا اور دوسرا کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن کو امپروو کرنا. یعنی کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کی کیٹیگری میں کیا آتا ہے سر؟ BA کے بعد, FA کے بعد, میٹرک کے بعد؟ جی FA کے بعد جو BS پروگرامز ہیں, اچھا جی, اور جو آپ کے MS پروگرام ہیں اور PhD پروگرامز ہیں, یہ ہائر ایجوکیشن FA کے بعد یا A لیول کے بعد جو بھی آپ کا, یا ہائی اسکول کے بعد جو آپ کا سارا زمرے میں آتا ہے, یا IB کرنے کے بعد. بالکل, میں نے کہا میں ایک دفعہ کلیئرٹی دے دوں. جی بالکل. تو آج دیکھیں ویورز, میٹرک تک تو پڑھ ہی جاتے ہیں سارے, FA بھی کر لیتے ہیں. جب بیچلرز کی بات آتی ہے تو میں نے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جن کی خواہش تھی کہ بچے باہر چلے جائیں پڑھنے کے لیے, اچھا نہیں جا پائے, گریڈز نہیں آئے, اچھا چلو ڈزنٹ میٹر, پھر کام پہ لگا دیا تعلیم. تو یہ بھی بتائیے کہ آپ کی نظر میں ہائر ایجوکیشن کی ویلیو کیا ہے, بینگ اے پروفیسر اینڈ PhD یور سیلف؟ دیکھیں, جو اقوام متحدہ ہے, یونائٹڈ نیشنز ہیں, یہ پہلے جب ایویلویشن کرتی تھی ملکوں کی تو صرف فائنینشیل انڈیکیٹرز کو دیکھا کرتی تھی, لیکن اب ہیومن انٹلیکچوئل کیپٹل کی ایک ویلیو ہے, قوم کے ہر فرد کی ایک ویلیو ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بے شک. تو اب ہر فرد کی ایک ویلیو ہے, اگر وہ ڈاکٹر ہے, اگر وہ انجینئر ہے, اگر وہ سائنٹسٹ ہے, تو اس کی ایک ویلیو ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم ٹیکسی ڈرائیورز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں کتنی اماؤنٹ ریمیٹنسز کی فارم میں دیں گے, اور اگر ہم IT ایکسپرٹس ایکسپورٹ کریں گے تو وہ کتنے گنا زیادہ ہمیں ریمیٹنسز دے رہے ہوں گے. تو ہر فرد کو جتنا ایجوکیٹڈ ہوگا, جتنا اسکلفل ہوگا, اتنا ہی زیادہ امپلائبل بھی ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ویلیویبل بھی ہوگا. تو ہائر ایجوکیشن کا اکنامک ڈیولپمنٹ کسی کنٹری کا ہے تو اس کا ہیومن انٹلیکچوئل انڈیکس جو ہے جتنا جس ملک کا ہائی ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ اس کی اکانومی بھی اتنی ہی زیادہ جاندار اور مضبوط ہوگی. اچھا, یہ تو ملک کی بات ہوگی, لیکن ایک انسان کے لیے اس کی ویلیو کیا ہے؟ ایک انسان آپ سر, آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے, جی ٹھیک, پروفیسر کے لیول پہ ہیں, آپ نے PhD بھی کی, آپ آلریڈی ماشاءاللہ بڑے کامیاب تھے, آپ کو ضرورت نہیں تھی کرنے کی. وائی؟ اچھا, تعلیم ایک کسی بھی شخص کو پہلی چیز جو دیتی ہے وہ مطلب میں ایک طرح سے آپ کی پرسنل سٹوری بھی جاننا چاہ رہی ہوں. میں سٹوری بھی آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن جو جنیرک کویسچن آپ نے پوچھا کہ ایک انڈیویجول کو تعلیم کیا دیتی ہے, تعلیم اس کو شعور دیتی ہے, اس کو آگہی دیتی ہے, اور جو اعلیٰ تعلیم ہے جس میں آپ PhDs ہیں یا پوسٹ ڈاکٹریٹس ہیں, یہ نئے علم کو تخلیق کرنے میں مدد دیتی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک, یہ جو دنیا جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ نالج ایرا ہے اور ایک نالج ایکسپلوژن ہوا ہے.
اور یہ وہ زمانہ ہے کہ آدم سے لے کے آج تک جتنا علم تخلیق ہوا ہے اگلے 10 سال میں یہ اتنا علم اگلے 10 سال میں تخلیق ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک نالج ایکسپلوژن کی دنیا ہے. دنیا ایک ڈیجیٹل سوسائٹیز کی فارم میں جا رہی ہے, ایک سائنٹیفک ورلڈ کی طرف موو کر رہی ہے. تو اگر ہم تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے زمانے کی اس ریس سے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کہ آپ ایک موبائل فون اگر یوز کرتی ہیں تو وہ موبائل فون کے اوپر جو مٹیریل کاسٹ ہے وہ 5,000-6,000 روپے ہے, لیکن آپ مارکیٹ سے 1 لاکھ روپے میں خرید رہی ہیں. دس از دی پاور آف نالج. اچھا سر, لیکن ایک سوال ہے, ہر چیز آپ کو اس میں مل جاتی ہے. جی ٹھیک. گوگل میں ڈالیں آپ کو ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے, کیونکہ آج کل جب میں بچوں کو کہتی ہوں, جیسے میرے بیٹا ماشاءاللہ 17 سال کا ہے, ایک 6 سال کا ہے, ایک 2.5 سال کی ہے بیٹی ماشاءاللہ سے. میں آپ کو بچوں کی ایج رینج اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اب 17 ایئر اولڈ جو ہے وہ اکثر مجھے گھوم کے کہتا ہے کہ ماما واٹس دا پوائنٹ. کہتا ہے اوکے میں آئی گو ٹو یونیورسٹی, میں وہ سارا کچھ کروں گا جو آپ کہہ رہی ہیں. ابھی تو بچے تھوڑے فرما بردار پھر بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے اگلی جنریشنز کا کچھ نہیں پتا. جو 6 سال کا ہے, جب وہ 10 سال بعد مجھے گھوم کے کہے گا کہ ماما وائی ہر چیز تو مجھے آن لائن مل جاتی ہے, تو میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں کیونکہ بچے آج کل بہت زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ہر چیز آن لائن مل جاتی ہے, ہم کیوں تعلیم حاصل کریں؟ یہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یونیورسٹیز وہ آئی لینڈ ہیں جہاں ایک شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. یہ تعلیم حاصل کرنا صرف یہ نہیں کہ آپ ایک چیز پڑھ لیں, انفارمیشن گیدر کر لیں اپنے مائنڈ میں, اپنے مائنڈ کے سی پی یو میں سٹور کر لیں تو آپ ایک اچھے ہیومن ہر چیز کے بارے میں 4 لائنیں آپ کو پتہ ہیں جو آپ نے پڑھ لی. ایک بات. دوسری بات کہ اچھے پروفیشنل بن جائیں تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. نہیں, اچھا انسان بننا, ایک بیلنس پرسنالٹی بننا, یونیورسٹی کا کام یہ ہے کہ وہ یہ بناتی ہے. یہ سارا کچھ جو ڈسکشن ہے, جو ڈسکورس ہے, جو آپ کی وہاں مکالمہ ہے, جو مباحثہ ہے, یہ یونیورسٹی کے کلاس روم میں, اس کے کیریڈور میں, اس کے کیفیٹیریا میں, اس کے ہاسٹلز میں یہ تشکیل پاتا ہے. ایکسپیرینس. پھر جو سیمینارز ہیں, جو کانفرنسز ہیں, اس کے اندر پریزنٹیشن ہے, یہ آپ کی شخصیت کو تعمیر کرتا ہے. جب آپ کویسچن کرتے ہیں, آپ کے وہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو ٹیچر چیلنج کرتا ہے, اس کو آپ کے پیئرز چیلنج کرتے ہیں, وہاں سے ایک ٹرانسفارمیشن کا عمل شروع ہوتا ہے. تو جب آپ 4 سال بعد یونیورسٹی گریجویٹ بنتے ہیں تو انفیکٹ صرف آپ ایک پروفیشنل ڈگری نہیں لے رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہم نے ایک پورا پیکج سوسائٹی کو دینا ہوتا ہے کہ یہ ایک بیلنس, ایک وائبرنٹ پرسنالٹی ایک ہم اپنے سماج کے حوالے کر رہے ہیں جو ایک مفید سٹیزن ہوگا. اچھا, اب اسی کے ساتھ میں کنیکٹ کرنا چاہوں گی اس بات کو. ایف اے کے بعد اکثر ماں باپ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہن چھڈ پڑھائی تے کم تے لگ, تے پڑھائی چھڈ کے کم تے لگ جاندے نے, آگے پھر کیا ہوگا؟ میں یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جو پیرنٹس خود اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا اب ہم نہیں افورڈ کرتے, اب تم ٹھیک نوکری پہ لگ جاؤ یا کوئی کام کرو. بالکل ٹھیک. میں چاہتی ہوں کہ جو ہماری عوام میں ایک سوچ ہے کہ بس ایف اے کر لیا تو بہت ہے, تھوڑا سا اس سوچ کو بھی بدلیں, کیونکہ دیکھیں جو فائنینشیل گین آپ کو ماسٹرز کے بعد ملتا ہے وہ آپ کو ایف اے کے بعد نہیں ملتا. ہمیں اپنی جو کریکولم ہے اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مارکیٹ بیسڈ کریکولا ہو. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیمبر آف کامرسز کے لوگ ہیں, جو انڈسٹری کے لوگ ہیں, جو بزنس کے لوگ ہیں, ان کو یونیورسٹیز کے بورڈ آف اسٹڈیز میں شامل کرایا جائے تاکہ جو کریکولا اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے وہ جاب مارکیٹ کے مطابق ہو رہے ہو. پھر ہم ایک اسٹریٹجک پلاننگ کی طرف جا رہے ہیں کہ 2050, 2040, 2030 میں دنیا کیسی ہوگی, انٹرنیشنل گلوبل دنیا کیسی ہوگی, اس گلوبل جاب مارکیٹ میں ہمارے گریجویٹ کے لیے کیا شیئر ہوگا. یعنی اگلی جو دنیا ہے وہ ورلڈ اکنامک فورم کی ساری رپورٹس ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, انڈسٹریل روبوٹکس, ڈیٹا سائنسز, نینو ٹیکنالوجیز, گیمنگس, اینیمیشنز, یہ وہ فیلڈ ہیں جس میں 17 ٹریلینز نئی جابز آ رہی ہیں. تو ہمیں اپنے کریکولا کو آئی ٹی ایمبیڈڈ کریکولا بنانا ہے, ہمیں ان ایریاز میں سینٹر آف ایکسیلنسز بنانے ہیں تاکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اسکلفل بھی ہو اور امپلائیبل بھی ہو. لیکن سر اب دیکھیں نا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چیزیں کتنی مہنگی ہیں. جا جس نے سیکھنا ہے اس کے پاس لیپ ٹاپ, کمپیوٹر ہونا, اس کے اندر ایک سرٹن لیول کی ٹیکنالوجی. لیکن گورنمنٹ کو انویسٹ کرنا ہوگا. اگر گورنمنٹ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں انویسٹ کرے گی, اگر گورنمنٹ وہاں کیپیسٹی بلڈ کرے گی تو سستی تعلیم ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی دے پائیں گے. بالکل صحیح. اور ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے سٹیزنز کے لیے کرے, اور پاکستان کا آئین ریاست کو یہ باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے سٹیزنز کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرے گی. لیکن سر آپ یہ دیکھیں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب, آنریبل پرائم منسٹر صاحب, انہوں نے جو لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی تھی کتنا عرصہ پہلے,
کسی کو اس چیز کا خیال نہیں نہیں، ہے. بڑی اچھی اسکیم، لیکن بہت میاں صاحب نے جب یہ ایک سٹیپ لیا تو کتنا ایک وہ پازیٹیو سٹیپ تھا, کیونکہ آئی ریمبر مینی ایئرز اگو میں ایک پرائیویٹ چینل پہ کام کر رہی تھی, ابھی 2 دن اور پہلے میں نے انہوں نے جا کے ان سے ملاقات کر کے ان کا انٹرویو کیا, اور بہت سے بچوں سے بھی ملاقات کی جن کو لیپ ٹاپ, دیکھیں زندگی بدل جاتی ہے. وی ہیو بین اے پارٹ آف دس اسکیم, میں اس کا حصہ تھا اس ڈسٹریبیوشن جی میں. سر. اور یہ جو آگے آج کل پرسوں انہوں نے ایک انیشیٹو جو لیا تھا وہ انوویٹو تھا یوتھ کے لیے, تو جو نوجوانوں کو 10-10 لاکھ روپے کے انعامات وہ دے رہے تھے کہ انہوں نے بڑے انوویٹو آئیڈیاز پریزنٹ کیے ہیں. تو انوویشن کو جب تک ہم فروغ نہیں دیں گے, جب تک ہم انوویشنز نہیں لائیں گے, اب ہم اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان کے اندر ویلیو ایڈ نہیں کریں گے, پاکستان ریونیو ارن نہیں کر سکے. اور میں پیرنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ویورز کے بچوں کو جو ہم پیسے خرچ کرتے ہیں فضول چیزوں کے اوپر, کپڑے جوتے یہ وہ, دیکھیں جو ضرورت کی چیز ہے وہ اپنی جگہ, مہنگے مہنگے کپڑے اوکیزنس پہ بنانا, ان چیزوں پہ کرنا, اگر ہم تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ایک کمپیوٹر خرید لیتے ہیں, ایک لیپ ٹاپ خرید, اب بڑے سستے بھی مل جاتے ہیں, پہلے تو لاکھوں میں آپ کو خرچ کرنا پڑتا تھا, اب اگر آپ ایک ریزنیبل اماؤنٹ میں جمع کر کے ایک لیپ ٹاپ خرید کے اپنے جتنے بھی گھر میں بچے ہیں ان کو امپاور کریں, ہر بچے کو ایک ٹائم سلاٹ دے جس میں وہ استعمال کریں, یورز ان کی زندگی بن جائے گی. بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو اور کچھ نہیں افورڈ کرتے, لیکن 20-25 ہزار روپے کا انہوں نے اینڈرائڈ فون ضرور رکھا ہوتا ہے. تو اس منحوس اینڈرائڈ فون کی جگہ اگر آپ ایک لیپ ٹاپ لے لیتے ہیں اور اس لیپ ٹاپ پہ اپنے بچوں کو پڑھانا سے شروع کرتے ہیں تو وہ دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. اچھا ہم بریک کی طرف جائیں گے سر آپ کی اجازت سے, واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب کی سے پرسنلی بھی جاننا چاہوں گی کہ ان کو کیسے انٹرسٹ پیدا ہوا ایجوکیشن میں اتنا اور اتنا زیادہ کہ مطلب نہ صرف خود بٹ دوسروں کی تعلیم پہ بھی اتنا فوکس کرنا. اینڈ دین آف کورس کیا ہماری یونیورسٹیز انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹیز کے ساتھ کمپیٹ کر سکتی ہیں, جو میں یہ بات ابھی شروع میں کی ہے کہ ہماری تو بڑی اچھی یونیورسٹیز ہیں, کیوں کوئی باہر بھاگنا چاہتا ہے. میں بھی باہر گئی پڑھنے کے لیے, لیکن جس وقت میں باہر گئی پڑھنے کے لیے تب کچھ لیکنگ تھا ایجوکیشن سیکٹر میں. آج بڑے دعوے کے ساتھ بہت سی یونیورسٹیز کہتی ہیں کہ ہم تو بڑی اچھی تعلیم دیتے ہیں. تو بریک کے بعد ہم اس پہ بھی کلیئرٹی لیں گے. Welcome back from the break, viewers. We are in discussion with Professor Dr. Shahid Munir. آپ چیئرمین ہیں آف دا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن. تو سر آپ کی کہانی بھی جاننا چاہوں گی, کیونکہ جب بھی کوئی بہت پڑھا لکھا اور بہت لرنڈ انسان جب ملتی ہوں تو ہمیشہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی. جی سر. میرے والد جو تھے وہ محکمہ انہار جس کو اریگیشن کہا جاتا ہے اس میں سب انجینئر تھے, اور بعد میں پروموٹ ہو کے وہ انجینئر ہوئے, ایس ڈی او بنے, اور ہماری پوسٹنگ ہوتی تھی 2-2 3-3 سال کے لیے مختلف لوکیشنز کے اوپر, اور میری ساری تعلیم ولیجز کے اندر ہے اور دیہاتوں میں. اور میں 5 میل سائیکل چلا کے اسکول جایا کرتا تھا. اس زمانے میں اسکول 5-5 10-10 میل دور ہوا کرتے تھے دیہات میں, اور وہ کچی سڑک ہوا کرتی تھی, پکی نہیں ہوا کرتی تھی. اور ان اسکولوں میں ٹاٹ بھی نہیں ہوتے تھے. ہم پٹسن کی ایک بوری اپنے گھر سے لے کے جاتے تھے جس کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنا ہوتا تھا, اور میری والدہ ملیشیا کے ایک بستے میں ایک پراٹھا اور ایک آملیٹ بنا کے مجھے دیتی تھی کہ یہ آپ نے ریسیس ٹائم کے اندر کھانا ہے. اور سبھی اسٹوڈنٹ کا ایسا ہی تھا. ملیشیا کے ہمارے کپڑے ہوا کرتے تھے, تو 5 میل سائیکل چلا کے تو ہم جاتے تھے, اور پورے اسکول میں 2 کمرے ہوا کرتے تھے, اور باقی ساری کلاسز ٹالی کا درخت جسے ہم شیشم کہتے ہیں اس کے درخت کے نیچے ایک ہی استاد ہمیں سبھی سبجیکٹس پڑھایا کرتا تھا. یعنی انگریزی بھی اس نے پڑھانی, حساب بھی اس نے پڑھانا ہے, اور وہی ٹیچر ہمارا رول ماڈل تھا. وہ بڑے استری شدہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتے تھے, اور وہ سائیکل کے اوپر آیا کرتے تھے, اور کبھی وہ چھٹی نہیں کرتے تھے. اور جب ہم اسکول جاتے تھے تو سب سے پہلے ہمارے ناخن چیک کیا کرتے تھے, پھر ہمارے بال, ہمارے زمانے میں کہ آپ نے تیل لگا کے آپ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں, اور وہ چیک کر کے ہمیں اندر جانے دیا جاتا. یعنی بڑا ڈسپلن اور بہت اچھا انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے. یہ پنجاب کے ڈیفرنٹ دیہات کے سکولز کے اندر میں نے ایسے ہی تعلیم حاصل کی ہے, اور ساری میری تعلیم جو ہے وہ سرکاری اداروں میں رہی. اور میں نے اپنے کیریئر میں پھر او لیولز اور اے لیولز کے اسٹوڈنٹس کو کمپیٹ کیا, اور پھر انگلینڈ میں نے تعلیم حاصل کی. تو مجھے اس چیز کے اوپر بڑا ہمیشہ ہی فخر رہا ہے اپنے ان اسکول کے اساتذہ کے اوپر جنہوں نے مجھے انگریزی کے وہ 12 ٹینس بھی سکھائے, میرے ہاتھوں کے اوپر سوٹیاں بھی انہوں نے ماری مجھے سکھانے کے لیے, اور میں ان کے گھروں سے کھانے بھی کھاتا رہا, اور وہ مجھے وداؤٹ کوئی پیسہ لیے
ٹیوشن بھی دیتے رہے. مجھے نہیں, تمام کلاس کو اپنے گھروں میں بلا کے پڑھاتے تھے صرف اس لیے کہ ان کا رزلٹ اچھا آ جائے. ان کو کوئی لالچ نہیں تھا, وہ بالکل کمرشل اساتذہ نہیں تھے, اور انہوں نے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس آگے نکل جائیں, وہ ہمیں بورڈ کے امتحان دلانے کے لیے اسکول میں شفٹ کرتے تھے, ایکسٹرا ٹائم اوور ٹائم پڑھاتے تھے, کئی گھنٹے پڑھاتے تھے. تو ہم ان کی پروڈکٹ ہیں, اس ایجوکیشن سسٹم کی پروڈکٹ ہیں, جس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس کے اوپر انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں. ہم اور میری نسل کے بہت سے لوگ میری طرح ہی اس طرح اوپر آئے ہیں. وہ شاید بتانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہوں, لیکن میں اس کو شرمندگی نہیں, میرے لیے یہ ایک فخر کی علامت ہے کہ میں نے اس طریقے سے تعلیم حاصل کی. اور لالٹین ہوا کرتی تھی بعض جگہ پہ, بجلی بھی نہیں تھی, تو لالٹین میں میں پڑھتا رہا پوری رات, اور سم ٹائمز کہ مجھے نیند نہ آ جائے تو میں کھڑے ہو کے بھی اس کو پڑھا کرتا تھا. اور جب میں انگلینڈ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو اسکول آف انجینئرنگ میں لیوسی جیکسن جو تھی وہ ہماری اس کی تھی ریسیپشنسٹ تھی, تو وہ 1.25 گھنٹے کے لیے لنچ بریک میں جاتی تھی. تو میرے جو اسکول کے ہیڈ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ لیوسی جیکسن کی طرح جگہ 1.25 گھنٹے کے لیے ہر روز تم ریسیپشن پہ کھڑے ہوا کر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں تو انگریز نہیں ہوں, نیٹو نہیں ہوں, اور آپ کسی انگریز اسٹوڈنٹ کو کیوں نہیں کھڑا کرتے ہیں؟ تو ہی سیڈ ٹو می کہ آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے گرامیٹکلی. کیا بات. تو ایٹ دیٹ ڈے میں نے اپنے اس اسکول کے استاد محمد شفیع کے لیے دعا مانگی اور اس کو ٹریبیوٹ پیش کیا, جس نے مجھے 12 ٹینسز سکھائے تھے, جس نے مجھے ڈائریکٹ انڈائریکٹ سکھائی تھی, جس نے مجھے ایکٹیو اور پیسو وائس دکھائی تھی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے بڑا فرق پڑتا ہے. جی ہاں, یہ ایک بندے کی اپنی ڈٹرمینیشن ہے, اور کہ وہ کس طریقے سے اوپر جانا چاہتا ہے, جتنی محنت آپ کریں گے. ایک چیز جو آپ کی اس بات سے مجھے محسوس ہوئی, ایک تو اٹس اے ونڈرفل اسٹوری, اللہ آپ کو خوش رکھے, زندگی دے, اور آپ اسی طرح لوگوں کو انسپائر کرتے رہے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آپ کو اچھے استاد ملے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتنے لکی نہیں ہوتے. میری ریکویسٹ ہے ان سب لوگوں سے جو تعلیم کے پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں, پلیز اگر اس پروفیشن کی طرف آنا ہے تو اس لیے آئیں کیونکہ یہ آپ کا شوق اور آپ کا پیشن ہے, اس لیے نہ آئیں کیونکہ آپ شوقیہ فنکار ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں کہ بھائی بچے ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو چلو ہم بھی وہاں پہ پڑھا لیتے ہیں, ٹائم بھی پاس ہو جائے گا. پلیز, بچوں کے فارمیٹیو ایئرز بہت میٹر کرتے ہیں. پرائمری بہت امپورٹنٹ سٹیج ہوتا ہے, وہی ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کا سیکنڈری سٹیج اور پھر آپ کی ہائر ایجوکیشن کس ڈائریکشن میں جائے گی. سو پلیز, جس نے اس تعلیم کی فیلڈ کے اندر قدم رکھنا ہے وہ سوچ سمجھ کے قدم رکھے. ٹیچر وہ بنے جو دنیا کو بدلنا چاہتا ہے. جو پیسے کمانا چاہتا ہے وہ ٹیچنگ پروفیشن میں نہ آئے. جس کو انٹرنل سیٹسفیکشن چاہیے, جس کو روحانی ایک سکون چاہیے, جو ایک نیشن بلڈنگ پروسیس کا حصہ بننا چاہتا ہے اور وہ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا چاہتا ہے اور اس کا یہ مشن ہے, اس کو ٹیچنگ پروفیشن میں آنا چاہیے. اور جو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو فلی ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے کہ وہ پیورلی آن میرٹ ریکروٹمنٹ کریں گے اور وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اس کے اوپر. یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم کوالٹی ٹیچرز انڈکٹ کریں, پھر ان ٹیچرز کی ہم ٹریننگ کریں, انہیں ڈفرینٹ پیڈاگوجیکل جو اپروچز ہیں وہ سکھا رہے ہوں, انہیں کمیونیکیشن سکلز میں ہم ایکسل کروا رہے ہوں تاکہ وہ ڈیفیکلٹ کانسیپٹس کو اسٹوڈنٹس کو ڈسیمینیٹ کر پائیں. کیا ہم انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں سر؟ ہم بہت پیچھے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے. مثلا اگر آپ آکسفورڈ یونیورسٹی دیکھیں تو یہ 800 سال پرانی یونیورسٹی ہے. تو اکثر یونیورسٹیز جو یورپ کی ہیں وہ 200 سال 300 سال 500 سال پرانی یونیورسٹیز ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ان کو چلانے کے لیے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں, جو ان کا فائنینشیل ماڈل ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. فار انسٹنس دی انڈومنٹس, یعنی اگر آپ ہارورڈ یونیورسٹی دیکھیں تو کوئی 50 بلین یعنی ڈالر سے زیادہ کا اس کا انڈومنٹ ہے. اگر اسٹینفورڈ کا بھی آپ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے. دیکھیں یہ یونیورسٹیز ان کے چارجز اپنے لوکل اسٹوڈنٹس کے لیے اتنے زیادہ ہیں, تو جب آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بن کے وہاں پہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو کروڑوں پر ایئر آپ خرچ کرتے ہیں ایک بچے کی فیس. دیکھیں میں اب اس وقت انگلینڈ کی ساری یونیورسٹیز میں 90% انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے, 90% انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے. فی ریونیو ان کا میکسیمم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے آ رہا ہے. میں نے اس ماڈل کو ابھی ہم نے کوئی 4 مہینے پہلے برطانیہ کی سب سے بڑی یونیورسٹیز کی ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کی اور یہ دیکھا کہ ان کی اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہے اور وہ کس طریقے سے اپنی یونیورسٹی کی گورننس کو امپروو کرتے ہیں.
تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 90% ان کے جو ریونیوز ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے آ رہے ہیں. میں نے آتے ہی یہاں پہ کوئی 3 مہینے پہلے ہی یا 2.5 مہینے پہلے میں نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کنونشن پنجاب میں ہم نے کیا, اور اس میں ہمیں پتہ چلا کہ پنجاب میں ہمارے پاس 1119 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں فرام 46 ڈفرینٹ کنٹریز. اب ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ دیکھیے ہماری میڈیکل کی تعلیم, ہماری انجینئرنگ کی تعلیم, ہماری فارمیسی کی تعلیم, ہماری انگلش لینگویج ٹیچنگ کی تعلیم, ہماری کیمیکل سائنسز کی تعلیم اور ہماری جو ہے بایولوجیکل سائنسز کی تعلیم, یہ کافی اچھی ہیں. ہماری پنجاب کی 15 یونیورسٹیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل رینکنگز میں, کریڈیبل رینکنگز میں 600 سے لے کے 1000 کے اندر فال کر رہی ہیں, اور اس سال یہ 15 سے بڑھ کے اور اوپر جائے گی تعداد. تو ہمیں ایران سے, ہمیں افریقہ سے, ہمیں سینٹرل ایشیا سے اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنا ہے, اور ہم اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہاں آئیں, وہ ہمیں ڈالرز میں فی پے کریں, وہ یہاں اسپینڈ کریں, اور وہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اس سے ڈائیورسیفیکیشن سیکھ رہے ہوں گے. اور یہ ہماری جو ڈگریز ہیں, دیکھیں پاکستانی ڈاکٹرس امریکہ میں پرفارم کر رہے ہیں, اٹ از دی اسٹیمپ آن دی کوالٹی آف ایجوکیشن ان پاکستان. ہمارے انجینئرس UAE میں, سعودی عربیہ میں, ہر جگہ پہ نوکریاں کر رہے ہیں. ہمارے فارماسسٹ کر رہے ہیں, ہمارے انگلش لینگویج کے ٹیچرس کر رہے ہیں, ہمارے زولوجسٹ اور بیولوجسٹ جو ہیں اور کیمسٹ جو ہیں وہ نوکریاں کر رہے ہیں. تو ہماری جو نرسز ہیں وہ پرفارم کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنس کی جو کوالٹی ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کر رہی ہے. One of my majors was sociology when I was studying abroad. اب آپ مجھ سے وہاں کے انڈیجنس پیپل کے بارے میں پوچھیں, کینیڈا کے, تو میں آپ کو بہت کچھ بتا سکتی ہوں. ایبریجنل پیپل, بالکل ٹھیک. یہاں کے بارے میں مجھے کھ نہیں پتا, بیکاز میں نے وہاں جا کے تعلیم حاصل کی. اب میں نے یہی یہاں پہ کیا ہوتا تو ایک بالکل مختلف میرا ایکسپیرینس ہوتا, اور میری نالج بھی ڈفرینٹ ہوتی. یہی تو بات ہے. وہاں پہ پڑھنے کے بعد جب واپس آئی تو میں نے کہا یار میں اتھے دی چیزاں سیکھ کے آ گئی ہوں, ایتھے دا کی ہوئے گا. ایک چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اپنے کریکولم وہاں سے پڑھ کے آتے تو اپنے آپ کو یہاں کے ری ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, اور ہمیں اپنے بچوں کو سکلز یونیورسٹیز کے اندر سکھانے ہیں, اور خاص طور پہ IT سکلز سے انہیں دینے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرپرینورشپ سکھانی ہے. بالکل. دیکھیے کوئی دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی پرائیویٹ سیکٹر 100% یوتھ کو امپلائی نہیں کر سکتا, اور ہمیں یونیورسٹیز میں ہمیشہ یہ خواب دکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنی ہے. ہمارا میڈیا, ہمارا ڈرامہ, ہماری فلم, اس کے اندر جو ینگ ہیروز ہیں وہ پتہ نہیں کوئی میجک قسم کا کوئی بزنس کرتے ہیں جس سے وہ بلینر قسم کے وہ بن جاتے ہیں. کوئی ڈانگری پہننے کو تیار نہیں, کوئی یہ ایک مینٹل ہمیں ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. اور انٹرپرینورشپ کی طرف لوگ تبھی آئیں گے جب آپ ان کو IT اور AI میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں امپاور کریں گے, پھر وہ لمیٹڈ نہیں ہوئیں گے. اور نالج پارک بنائیں گے, انکیوبیشن سینٹرز دیں گے, انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ دیں گے, تب وہ کاروبار کی طرف جائیں گے. آپ ان کو پیٹنٹس کرنا سکھائیں گے. یہ وہ ایک ٹریننگ ہے جس سے کل کو بزنسز نکلیں گے. دیکھیں MIT کے گریجویٹس نے 400 کمپنیز بنائی ہیں, بھئی دنیا بدل دی ہے انہوں نے, اور 400 کمپنیز جو امریکن اکانومی ریونیوز دے رہی ہے وہ $300 بلین ہیں. تو یہ دس از دا پاور آف انٹرپرینورشپ. تو انٹرپرینورشپ کی طرف جانا ہوگا تاکہ نوجوان مایوس نہ ہو, ان امپلائمنٹ کا خاتمہ ہو, یہ جاب سیکر کی بجائے جاب دینے والے بن رہے ہوں. اچھا, آپ کا میسج سر پلیز. کسی پرٹیکولر, میرا ایک میسج ہے, میں آپ کو ایک فارسی کی ایک فریز ہے کہ کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی, کہ اپنے آپ کے کو اپنے ہنر میں اتنا یکتا کر لیں کہ آپ زمانے کے محبوب بن جائیں. کیا بات. اور میں بڑا آپٹمسٹک ہوں کہ اقبال نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو میرا پیغام یہ ہے کہ محنت کریں اور محنت کریں. تھینک یو سو مچ سر, بلیس یو, اور انشاءاللہ آپ کو پھر ہم تکلیف دیں گے. بہت شکریہ. اور مزید آپ کی گائیڈنس کے انڈر ہم سیکھنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. بلیس یو سر. بہت شکریہ. ویورز, یہاں پہ چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک لیونگ لیجنڈ, ایک ایسے لیجنڈ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے جو ہماری انڈسٹری کا ایک بہت بڑا اور بہت ہی بریلینٹ ایسٹ رہے, عالم لوہار صاحب. فرام دا بریک. ویورز, جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ہم عالم لوہار صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. واٹ اے فینومنل آرٹسٹ. شروع میں بھی ان سے ریلیٹڈ بات کی, ابھی بھی آپ نے خوبصورت سا پیکج دیکھا, اور اس
खूबसूरत पैकेज का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आज हमारे साथ है, सेकंड जनरेशन एंड द थर्ड जनरेशन। आज मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, हमेशा ही मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर होता है कि इस पर्सनालिटी का मैं नाम लूं अपने मुंह से, जिसको मैं अपना भाई कंसिडर करती हूं, जिनको अपना मेंटोर कंसिडर करती हूं। सुख दुख के हर मोमेंट में मैं सबसे पहले इस प्यारे इंसान को याद करती हूँ। मुझे पता है कि इस दुनिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनली रिनाउन आर्टिस्ट हैं, दुनिया के हर कोने से इनको वेरियस डिफरेंट अवार्ड से नवाजा गया है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स की बात करें, हर जगह का ये आदमी जो है किंग है, शहजादा है। हमारे बहुत ही प्यारे आरिफ लोहार साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना छोटा इंट्रो ठीक था? इससे भी थोड़ा कहते मेरा भाई आया आरिफ लोहार। हर बार यही करते हैं, जब भी आके कहते ना हुन तू लंबा इंट्रो दिता ना तो तू वेखी मैं की करांगा। मैं कहा अच्छा जी, मैं तो वही इंट्रो दूंगी जो मेरा दिल चाहता है देने का। मेरा भाई, मेरा शहजादा, अल्लाह को सलाम, हमारे किंग अल्लाह हमारे साथ हैं ऑफ आवर म्यूजिक इंडस्ट्री। इनको अगर हम रिस्पेक्ट और रिगार्ड ना दें तो फिर हम किसको दें एट द एंड ऑफ द डे? अल्लाह की रहमत, शुक्र है आपका, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपसे ज्यादा टैलेंटेड भी कुछ लोग आज हमारे पास बैठे सेट हैं पे जी, हैं, बिल्कुल बैठे। कहीं गुना ज्यादा टैलेंटेड। भाई वो कहते हैं ना कि हर जनरेशन जो है वो अपने साथ एक नया फ्लेवर, एक नया टच लेके आती है। आलम लोहार साहब के ब्रिलियंट म्यूज़िक को एक मॉडर्न टच और एक फ्यूजन के टच के साथ आरिफ लोहार साहब ने प्रेजेंट किया। आप लोगों ने देखा कि जुगनी की जो इनकी रेंडिशन है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हर बंदे ने कोशिश की उसको कॉपी करने की, उसको अपनी वर्जन देने की, लेकिन जो आरिफ लोहार ने कर दिया वो और कोई नहीं कर पाया। और उसके बाद वेरियस डिफरेंट जो इनके ट्रैक्स हैं, एंड देन ऑफ कोर्स अपने ट्रेडिशन को भी ये साथ लेके चले हर स्टेज पे। अब जो तीसरी और बहुत ही टैलेंटेड जनरेशन हमारे साथ है, उनसे मिलना भी बहुत ज़रूरी है। अली लोहार हमारे साथ हैं, इनके एल्डेस्ट साहबजादे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा प्रिंस? जी मैं भाई किंग के बच्चे प्रिंस ही हुए ना। देन हमारे साथ हैं आमिर लोहार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? ठीक ठाक। हम मिडिल चाइल्ड हैं, इनको मेरी तरह मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम रहता है। और फिर हमारे साथ हमारे लड्डू, हमारे यंगेस्ट, जिनका नाम अपने ग्रैंडफादर के बाद रखा गया, उनके नाम के पीछे रखा गया, जूनियर आलम लोहार। जूनियर आलिम लोहार हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक। ठीक ठाक हैं। हमारे प्यारे प्यारे यंग मैन हमारे साथ हैं, लेकिन इन लोगों से इनके बारे में बात करना, बाबा के साथ रिलेशनशिप की बात करने से पहले हम आरिफ लोहार साहब से उनकी रिलेशनशिप उनके बाबा के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। जी। मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, वो मज़े की बात। और अकेले बैठे होते थे तो महसूस ही नहीं होता था कि बाप बेटा बैठे हुए। गाड़ी में अक्सर बातें होती थी, सफ़र में वो गाड़ी बड़ी खूबसूरत चलाते थे, बहुत आला, और उनको शौक़ था, जैसे मुझे, मैं ज़ाहिर है उनसे ट्रांसफ़र हुआ है। तो बड़ी दुनिया ऐसे जो पुराने दौर के, उस वक्त मैं लड्डू जितना था, जितना ये छोटा जो आलम लोहार जूनियर है, अच्छा मुँह जो निकल जाता, नाम भी उसका हमने लड्डू रख दिया ना। अच्छा, मेरे भाई को भी हम लोग प्यार से लड्डू कहते थे, और वो बड़ा चिढ़ता था। अच्छा, वो बड़ा चिढ़ता था। इसकी एक छोटी सी अगर मैं आपको बात बताऊं, मैं ना अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा बड़ा भाई जो है वो मेरे पापा के इस तरह थे जैसे कि आशिक मशूकी वाली बात होती है ना, जैसे इधर भी यही प्रॉब्लम ऐसे। हाँ जी। तो हुआ क्या कि मैंने जब तक उनसे बात नहीं करनी थी तो इसका नाम नहीं रखना था। तो इसका पता चला ये दुनिया में आ गया, मैं बाहर था। जब मैं वापस आया, मैंने अपने भाई से बात की। अभी मैं एयरपोर्ट पे था, इमिग्रेशन पे था, वो कहने लगे जी खुश नज़र आ रहे हो बड़े। मैं कहा यार मेरे घर अल्लाह ने पुत्र दिता है फिर माशाल्लाह। तो कहते की नाम है? तो मैं हाथ च मेरे लड्डू सन, मैं क्या लड्डू ही समझो। मैं क्या सो ये मिठे मेवे ने अल्लाह सब नू देवे और अल्लाह रहमत फरमाए। बात वही है कि मैं अपने अब्बा के साथ जैसे बातें कर लेता था तो ये कम इत्तफाक होता है। आप अपना बेहतरीन दोस्त जो आपका है, मैं हमेशा कहा करता हूँ, वो आपका बाप है। इतना मिच्योर, जिसने ज़िंदगी के थपेड़े खाए हुए हैं और मासूमियत वाले जो
وہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ پھر دوبارہ اپنا بچپن یاد کر رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے, بشرطے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ نہیں, آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں کہ نہیں. بٹ یہ جنریشن نہیں دیتی ٹائم عارف بھائی. اچھا کوئی بات نہیں, اعتراض نہیں ہے کسی پہ بھی, سب اچھے ہیں, بچے تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہنے بیٹھا, لیکن ماشاءاللہ سے اس وقت بھی میں اپنے, میرا جتنا بھی دوستی کا ٹائم تھا وہ سارا آپ میرے ابا کے ساتھ. لیکن عارف بھائی میں ایک بات بتاؤں کہ میں نے بات کیوں کہی, کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بچے تو اچھے ہی ہوتے ہیں. یہ ایکچولی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا ایز اے پیرنٹ. دیکھیں آپ کا اپنے ابو کے ساتھ دوستانہ اس لیے تھا کیونکہ آپ کے ابو نے آپ کے ساتھ دوستی کی. بچے کے ساتھ جیسے چلو گے بچہ آپ کے ساتھ چلے گا, آپ اس کو دبکا کے ڈرا کے چلیں گے تو وہ پھر آپ سے دبا ہوا اور ڈرا ہوا ہی رہے گا. دوست بننا چاہیے. اب جیسے میرے یہ 3 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, اسی راتی میرا کلوی رہے ہونے نا, اسی ایک دوسرے نال زور زمائی کر رہے ہونے, یہ تینوں مجھے پکڑ لیتے اچھا ہیں. کیما کس کا نکلتا ہے؟ کیما کس کا نکلتا ہے؟ کسی کا نہیں, کسی ایک کا تو کیما نہیں, نکلتا کسی ہوگا. کا نہیں. اللہ کے فضل سے سب پیار سے مجھ سے بات کرتے ہیں. نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ جب دنگا مشتی ہوتی ہے اچھا وہ میرا نکلتا ہے, وہ آپ کا ہی کیما نکلتا. اچھا میں یہ تینوں مجھے پڑ جاتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے. دیکھو بات ہے, اپنا بچپن مجھے یاد آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیسا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے پاپا کے ساتھ, اپنے بہنوں کے ساتھ کیسا وقت گزارا. بڑا اچھا ایک میموری جو ہے نا وہ واپس آتی. تو آپ کو اپنا بچپن کے 3 پہر اب میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ میرے 3 پہر بیٹھے ہیں زندگی کے. ایک پہر یہ ہے, ایک پہر یہ ہے, ایک وہ ہے, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ کو باہر دوست بنانے کی ضرورت ہی نہیں, آپ اپنے ماں باپ کو دوست بنائیں. اگر آپ کا کوئی ماں باپ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کسی کا نہیں بھی ہوتا, تو آپ کسی ماں جیسی شخصیت کے ساتھ بیٹھیں, آپ کسی باپ جیسی شخصیت کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو شفیق لگے. میں بڑا خوش نصیب رہا ہوں, میں اپنے ابا کے بڑے بڑے پیارے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. میں شفاق احمد صاحب کے ساتھ میری نشست رہی, میں بہت کچھ میں نے سیکھا. اور میں دلدار پرویز بھٹی صاحب کے ساتھ میں بیٹھتا تھا, مجھے بہت اچھا لگتا تھا. آپ یقین جانیے کہ یہ جو انسان علم, ایک تو علم ہوتا ہے جو آپ اسکول میں جا کے جب آپ بچے کو بھیجتے ہیں تو جو پہلا دن وہ کلاس میں گزار رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں کس گھر سے کیا تربیت لے کے آیا ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا چلبلا انداز تھا ہمارا باپ بیٹے کا, بہت اچھا. لطیفے بازیاں بھی ہوتی تھیں, کئی بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی تھیں, اور واقعات بڑے بڑے عجیب ہوتے تھے. میں اور ابا جا رہے تھے, ہڑپا آیا ملتان کے راستے میں, تو مجھے کہتے اوے عارفی, میں لڈو جڈا سا, میں جی ابو جا کے پتری وہ پکوڑے نکل رہے. میں کہا ہاں جی, جاؤ تو پکوڑے لے کے آؤ. دیسی مول سی ریڈی, تو آگے جا کے گانا بھی تھا. ہاں تو پکوڑے, دیکھو بات سنیں, اس وقت تو چیزیں بھی خالص تھیں, ہاں جی, بندے خالص تھے, سچ پہ مبنی چیزیں تھیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں یہ پیسہ گھر لے جاؤں. جب کسی کی چیز گم جاتی تھی تو اس کا مسجد میں اعلان ہوتا تھا کہ فلاں چیز ملی ہے, اگر کسی کی ہے تو وہ نشانی بتا کے آ کے لے جائے. یہ چیزیں اس وقت موجود تھیں, اور ویسے لوگ یہ نہیں کہ وہ ختم ہو چکے ہیں, ویسے لوگ اب بھی موجود ہیں. بات ہے کہ آپ کی تلاش, آپ کی جستجو, اور آپ نے کیسے اس کو دیکھا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ جا کے پکوڑے لے کے آ, میں پج کے گیا تو گڈی کٹ گڈی ہوتی سی, ادو کو اتنا ٹریفک ہی نہیں سی. تو جب میں نے دیکھا کہ وہ بندہ کھڑا ہے تو میں نے اسے بولا کہ یہ پکوڑے چاہیے. تو وہ گاڑی کی طرف دیکھ رہا ہے بڑے غور سے, کہتا ہے یار انہوں نے دسی پتر ہے عالم لوہار صاحب نے. میں کہ جی, تے نال پکوڑے پا رہے ہیں تکڑی چ. میں کہ میں پوچھتے لوگوں کنے, کہندا ہن پوچھنا تو کچھ بھی نہیں پتر, اے لے جا پکوڑے, میں جاواں گا تے مینوں ملن گے, غصہ تے نہیں کرن گے. میں ابا نے جا کے دسیا. اس وقت یہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر اتنی ماشاءاللہ وہ تھی, کیا چیز تھی مجھے نہیں علم, رسپیکٹ کا وہ لفظ بھی چھوٹا پڑتا ہے. تو میں نے وہ دیکھا کہ وہ وہیں پہ فریز ہے, اور میں نے جا کے بتایا ہے, میں نے ابا وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ملنا. ہاں پتری, میں کیوں نہیں ملاں گا. جب وہ گئے تو ان کو سینے سے لگا لیے. اچھا خود گئے؟ ہاں نہیں اٹھے, باہر نکل آئے. جب وہ ان کی طرف بڑھے, وہ آئے اپنی ریڑھی چھوڑ کے آئے, تو آ کے کلاوے میں لے لیا. کی حال ہے تھا ماشاء اللہ. کہتے کہ جی میں بڑے سونے پکوڑے بنائے تھی, کھاؤ بیٹھو.
ਗੱਡੀ 'ਚ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਖੈਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਰਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਬਣਾ ਲੈ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜੀਆਂ ਵੱਤਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵੱਤਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ, ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਤੇ میں بھی کھاواں گا. خیر بڑا اچھا سفر رہا. راستے میں باتیں ہنسنا کھیلنا کچھ نہ کچھ وہ کل جوک سناتے ہوتے تھے مجھے. اور یار میں ویلی جدوں انگلینڈ گیا نا عارفی یار جدوں میں اتریا تو میں نا اتنے یس نو تے بڑا میں کم مینوں ٹھیک رہا. یس نو ہاں بس مینوں کہنا کسی نے کہ کھانی کوئی چیز تو سمجھ تے آ جاندی سی مینوں. اتری میں کہندا سا یس یس تو وہ بڑی ہاں یار ساری زندگی دیسی ماحول چ رہا سا میں. تو کسی نے مینوں کہنا کہ بھئی فلانی چیز تے اے کرنا ہے کہنا نو کہندا یار یس نو نے کم ٹپائی رکھے ہوتے یار حالانکہ پڑھے لکھے تھے ماشاءاللہ سے لیکن یہ ایسی باتیں کر کے خوش ہوتے تھے کہ یار مجھے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی کمپلیکس ہو کوئی اسے کوئی بندے کو ہوتا ہے نا کہ بھئی مجھے کوئی ایسا ہے کہ میں پاکستانی ہوں تو مجھے یہاں پہ یہ ایسے بولنا ہے. تو اپنی لینگویج پہ بندہ تھوڑا ہوتا ہے. جیسے آپ چائنا چلے جائیں کسی اور ملک میں چلے جائیں جس زبان کا کوئی بندہ ہوگا تو وہ پراؤڈ ہوگا اپنی زبان پہ. تو میرے ابا کے ساتھ یہ بھی تھا. تو وہ کہتے تھے کہ میں پراؤڈ ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور پنجاب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں پورے پاکستان دا میں ایک نمائندہ ہاں. سو میں نے میرے واسطے کوئی جدو گئے تو کسی نے موڈا ماریا انہوں نے کہا سوری. تو میرے ابو کہتے سوری تے سوری صحیح ہے نا. کتنی معصوم بات ہے سوری تے سوری صحیح. کیا بات ایک کلے کھلوتے ہیں کہتے یار میں کہا تو بعد ہس پیا کہ میں تو کلا کہہ رہے. وہ تو چلی گئی موڈا مار کے. دوسرے نے موڈا ماریا چلی گئی ہاں جی چلی گئی کڑی سی آہو جی موڈا مار کے چلی گئی. تو کوئی ایسے اچھی شریف بندے نے موڈا ماریا تو کیوں گھبرا گئے؟ نہیں کوئی اور نان شریف ہوتا تو کہتا تھینک یو تھینک یو. میں نے اسی لیے کہا کڑی مار کے گئی موڈا تے موڈا ماریا کہتے سوری کہتے سوری تے سوری تے دوسرے نے ماریا کہتے ایکسکیوز می کہتے ایکسکیوز. اچھا جی سو چیزیں چھوٹی چھوٹی مجھے چلبلے سناتے تھے اپنے. پھر باہر گئے ملے لوگ بکے لے کے کھڑے تھے. فرسٹ ٹائم جب گئے تھے برطانیہ تو وہاں پہ اتنا اچھا استقبال ہوا اتنا مزیدار استقبال ہوا کہ ابو جذباتی ہو گئے کہ یار مینوں لوگ اتنا پیار کر دیں اتنا چاہتے ہیں. وہ لوگ ترسے سن. ساڈے جڑے باہر لوگ رہندے نے انہاں لوکاں دا پیار اپنے ملک نال اس طرح ہوندا ہے کہ وہ لوگ جڑے ہوندے نے اپنی ثقافت نال اپنی جڑاں نال اپنی دھرتی نال. وہ اس طرح جڑے ہوندے نے کہ وہ ایموشنل بھی بہت زیادہ ہوندے نے کہ کتنا عرصہ ہوندا انہاں نوں گھروں باہر گیا ہویا اور ایسی کنیکشن ہو جاتی ہے جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں عالم صاحب آپ کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جب میرا پاکستان چل کے میرے کو لانا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عارف بھائی. یہی تو بات ہے کہ مطلب ایک جو ہمارے لیجنڈز ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑی ینگ ایج پہ اپنے آپ کے نام ایک لیجنڈ کا ٹائٹل. اور بڑی ریئر بات ہوتی ہے کہ لیجنڈ کا بیٹا بھی لیجنڈ ہو. اور یہی میری خواہش اور دعا ہے ان بچوں کے لیے کہ ان کو بھی وہی لیجنڈ کا ٹائٹل ملے ایک ینگ ایج پہ تاکہ وہ جس طرح آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اس طرح یہ بھی اس کو انجوائے کریں. اللہ رہے. اچھا تو عارف بھائی گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا. ہم نے ابھی آپ سے اور بھی بہت سی باتیں جاننی ہیں اور آپ کا اوپینین عالم لوہار صاحب کے بارے میں ایز اے لیجنڈ ایز این آرٹسٹ بھی میں جاننا چاہتی ہوں. ایز اے فادر تو آپ نے بھی بتایا بٹ ایز این آرٹسٹ بھی جاننا چاہوں گی. لیکن بریک میں جاتے ہوئے آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ میرے ابا کا ایک بہت خوبصورت گانا ہے جو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی ویسے ہی کہ اس کی خوشبو زندہ ہے. بول مٹی دیا باویا. کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت صوفی کلام ٹریبیوٹ پیش کیا اپنے پیارے سے بابا جان نے. بول مٹی دا باوا. تو عارف بھائی آپ ایز اے لیجنڈ ایز این آرٹسٹ مجھے عالم لوہار کے بارے میں بتائیں. اگر یہ آپ بیٹے سے پوچھ رہے ہیں تو میرا تو ہیرو ہے
تو میں جب سوچتا ہوں میں نے اپنی زندگی کا جو سلسلہ گزارا ہے، میں نے اور میرے والد نے اپنی زندگی کو پاکستان، اپنی دھرتی، اپنی اس پیاری دھرتی کے نام کر دیا، اور اس دھرتی نے اتنا پہچان دی، اتنا نام دیا، پوری دنیا میں جا کے جب ریپرزنٹ کیا تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب نے پوری دنیا میں، جب یہ پہلے آرٹسٹ تھے جنہوں نے پاکستان کو ریپرزنٹ کیا پوری دنیا میں جا کے، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ اور کہیں بھی گئے ہیں پاکستانی آرٹسٹ. ہاں جی. اور وہاں پہ لوگ، میں جہاں جہاں بھی ہال میں گانے گیا ہوں، جو بہت بڑا ہال ہوتا تھا، وہاں پہ وہ گورے کہتے کہ یہ اس کا بیٹا ہے. وہ میرا انداز، پہلے پوسٹر میرا جاتا تھا تو کہتے یہ تو جب پاکستان کا پہلا آرٹسٹ ہے جو یہ آیا تھا، یہ اس کا بیٹا آ رہا ہے. تو جہاں جہاں بھی گیا ہوں میرے والد صاحب کے نقوش مجھے ملتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لیجنڈ جس نے اپنی پازیٹیوٹی سے، اپنی آواز سے، اپنے کلام سے اور اپنی پرسنالٹی سے، پرسنالٹی سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اوڑھنے بچھونے سے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے پورا پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. کیونکہ جب وہ باہر جاتے تھے تو یہ ان کے بارے میں ایک بڑی ویل نون بات ہے، عالم صاحب کے بارے میں یہ کہیں پڑھ بھی رہی تھی کہ کبھی بھی جا کے انہوں نے پاکستان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. بہت سے لوگ جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں وہ نہیں ہے. وہ تو دھرتی ماں کی اتنی عزت اور اتنی رسپیکٹ کرتے تھے باہر جا کے کہ باہر والے کیوریس ہو جاتے تھے کہ پاکستان ہم نے دیکھنا ہے. فنکار ایک فقیر کی طرح ہوتا ہے اگر آپ سمجھیں تو. میں ایک ایسے فنکار کا بیٹا ہوں جس نے ریکارڈ میں کہا ہے مسکین لوہار آچ گوچھیا کہندا ہے جی، مسکین لوہار آچ گوچھیا کہندا ہے جی. اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے، پر مقام وہ اس لیے دیتا ہے کہ اب میں دیکھوں کہ اب یہ مجھے بھولا تو نہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بھی عزت دی، انہوں نے کہا مسکین لوہار آچ گوچھیا کہندا ہے جی. اب مسکین کی اولاد جو ہوگی اور آگے جو اولاد ہوگی تو مسکین ہی ہوگی، اس میں تو عاجزی ہوگی. تو عاجزی سے جو بات کی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے اسے اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ محبت، نہ مٹنے والی محبت. تو یہ وہی محبت ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ ایسے لیجنڈ تھے جو آج تک لوگوں کو نہیں بھولے. میرا ایک مشن تھا چھوٹی عمر میں کہ میرے اللہ کی رحمت، پہلے اللہ کی رحمت سے، اس کی کرم نوازی سے میں نے تھا نہیں لگنے دینا، عالم لوہار تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کس حد تک مجھے کامیاب کیا، یہ اسی کی کرم نوازی ہے. اگر میں جو بھی کام کرتا ہوں، جو بھی میرے بچے، ان کو میں نے، آپ پوچھ سکتے ہیں، تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک ان کو انسسٹ نہیں کیا، ان کو جبراً میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے گانا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. یہ پڑھ رہے ہیں، ان کا بالکل نہیں ہے. اور لوگ پیار نہیں سے، ہے لیکن ہے بہت رجحان. آپ یقین کریں، ماشاءاللہ. اب جب لوگ مجھے بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار بچوں کو لے آنا، یار بچوں کو حالانکہ یہ کمیٹڈ نہیں ہوتے. ہم آپ سے زیادہ ویسے اب بچوں کو ملنا چاہتے ہیں، جو سچی بات ہے. آپ یقین جانیں کہ میں جا رہا ہوتا ہوں تو کہہ رہے ہوتے ہیں عارف بھائی آپ آ ہی رہے ہیں، بچوں کو لے آنا. اچھا، یہ ان کا پیار دیکھ کے میں رو بھی پڑتا ہوں، سم ٹائم میرے جذباتی ہو جاتا ہوں، میں ایموشنل سا بندہ ہوں کہ یار ہمارے بھتیجے آن گے نال. پھر ایک جگہ پہ ہم گا رہے تھے تو یہ گا رہے تھے تینوں، تو وہاں پہ ایک بزرگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ کھاریاں کے قریب ایک گاؤں ہے تو ڈنگا، وہاں پہ وہ کہنے لگے یار اسی خوش نصیب ہاں کہ اسی عالم لوہار بھی سنے، اسی وہ پتر بھی پورا سنے تے اج وہ پوترے بھی سننا ہے. ماشاءاللہ. سو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نسبت سے ہیں. آپ دیکھیں کہ نسبت کو جو قومیں آگے لے کے چلتی ہیں، جو کہ پازیٹیوٹی ہے، جس میں امن ہے، جس میں محبت ہے، جس میں بھائی چارہ ہے، جس میں آپ اپنی دھرتی، ہماری دھرتی کی خوشبو کیا ہے؟ پیار، پیار، محبت. تو محبت بچوں میں، بڑوں میں، ادب کا نام میں سمجھتا ہوں. اردو میں ہمیں سب سے پہلے جو اسکول میں درس دیا جاتا تھا تو وہ کھڑے ہونے کا، بیٹھنے کی تہذیب بتائی جاتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ملائیں تو پھر میرے اللہ کا کرم بنتا ہے. تو جب کرم ہوتا ہے تو پھر ایسی لیجنڈ ہستیاں پیدا ہوتی ہیں. عارف بھائی، آپ کی اجازت سے میں علی، عامر اور جونیئر عالم سے جاننا چاہوں گی ان کے دادا جان کے بارے میں. جی علی، آپ سے شروع کرتے ہیں.
क्या कहना चाहोगे दादा जान के बारे में? मेरे दादा वो मेरे हीरो हैं। उन्होंने जिधर भी आउट ऑफ कंट्री जाके जिधर भी उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम उधर रोशन किया। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और यही बात है ना व्यूअर्स के, बच्चों को तो उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन आपके थ्रू, आपकी बातों के थ्रू, कहानियों के थ्रू, और फिर बाहर के ममालिक में जब देखते हैं कि कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, तो इन्हीं चीज़ों से अंडरस्टैंड करते हैं। और वही वाली बात ना कि वो था कभी भी नहीं उनका नाम के साथ लगेगा। जो औलाद होती है वो नाम को आगे बढ़ाने के लिए पौधा ही लगता है ना, जी, तो वही कि अल्लाह ताला कहते ने कि छला नोनो थेवे ते पुत्र मिठड़े मेवे, क्या बात। अल्लाह सब नू देवे। अल्लाह पुत्र दे के ते निशानियां नू कायम करदा है, ते धी दे के घर दी हया, घर दी शर्म, घर दी इज्जत, घर दा वक़ार बुलंद करदा है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी आमिर। जी, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे पापा ने और मेरे दादा अबू ने पाकिस्तान के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी एक किस्म से डोनेट कर दी। पाकिस्तान के लिए नगमे गाए, कितने पाक आर्मी के लिए कितने पापा ने गाने गाए। तो यही मैं समझता हूँ कि सारी उन्होंने अपनी ज़िंदगी डोनेट कर दी पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान ने हमें कितनी आमिर इज्जत नु तो दी। तुझे होस्ट ही बना दो, मेरा पुत्र। अच्छा, ये पता लास्ट टाइम इसने बात की तो हम रो पड़े थे। आज मैं सारे रास्ते मैंने कहा पुत्र आज नहीं रोना, हाँ नाम मेरा पुत्र, तेरी मैंने कहा, मेहरबानी। बात है कि अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे, तेरे अंदर जो बातें हैं ना वो वाकई होता क्या है कि निस्बत है मैं ना। आपको बता रही हूँ ना, मेरी उसके साथ एक कनेक्शन है। हम दोनों मिडिल चाइल्ड हैं। मिडिल चाइल्ड सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप पता नहीं किस तरह यंगेस्ट निकला है सेंसिटिव। हम बड़े सेंसिटिव कॉम होते बिल्कुल सही हैं, बड़ा फील करते हैं हम। सही बात, सही बात। अच्छा, हमारी लड्डू ने क्या शेयर करना है हमारे साथ? सॉरी, मेरे भी लड्डू ही हो। नहीं, मैं समझता हूँ कि जिस तरह पापा अपने गाने में, पापा का गाना नहीं होता, वो मेरे पापा सूफ़ी कलाम से अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे पैगाम पहुँचाते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल पहुँचाते हैं। वो चाहते हैं। नहीं, दादा वो पहुंचाते थे और पापा पहुंचाते हैं। तो बात तो सही हो गई, बात तो सही हो गई। और बात ये कि व्यूअर्स देखें, ये हमारा फ्यूचर है, दिस इज़ आवर टुमारो। और अगर इन बच्चों को अपने लेजेंड्स के बारे में पता होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ व्यूअर्स, सिर्फ अपने दादा अब्बू के बारे में नहीं, इनको हमारे मुल्क के सारे लेजेंड्स के बारे में पता होगा। और पता है क्योंकि इनके अब्बू ने इनके अंदर ये चीज़ इनकलकेट की है। हम एज पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को अपने लेजेंड्स के बारे में नहीं बताएंगे तो किसी ने बाहर से आके तो नहीं बताना, बाहर वाले तो अपने लेजेंड्स के बारे में हमें बताएंगे। बात वही आ गई जैसे इसने कहा है ना कि अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे पैगाम जो है वो सूफ़ी कलाम के ज़रिए से मेरे पापा वो सुनाते हैं। तो उसमें क्या है कि वाकई ये बात है कि जिवें अव्वल नाम अल्लाह दा लईए फिर दुरूद नबी नू कहिए, अव्वल नाम अल्लाह दा लईए फिर दुरूद नबी नू कहिए, हरदम आजिज़ी विच रहिए पीर मेरे जुगनी कहंदी है ਜਿਹੜੀ नाम अल्लाह दा लैंदी। यानी इसमें आ जाता है कल जुगे आ गई सजना इत्थे सच ना बोलन लोग, कल जुगे आ गई सजना इत्थे सच ना बोलन लोग, कोई तकड़ी वट्टे पित्तल दे ते सोना तोलन लोग, कदम कदम ते तिलकन बंदे डगमग डोलन लोग, ते बंदा बंदा तां बनदा है जे दुख सुख फोलन लोग। तो इन ऐसे अशार जो हैं वो वैसे भी आप किसी बच्चे को भी बताएं तो उसको पता चलेगा कि यार ये तो कोई पैगाम आ रहा है मेरी तरफ से। और फिर जब वो बच्चा सवाल करे तो उस सवाल का जवाब दें, हाँ। ताकि एक बच्चे को गाइडेंस मिले। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आप हमें क्या सुनाएंगे? मेरे बाबा बड़े एक यूनिक स्टाइल से ना जो बहुत पॉपुलर अंदाज था उनका मिर्ज़ा गाने का, वो मैं पेश क्या बात है। धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद हम फिर वापस आ गए हैं। और जब आरिफ लोहार, अली लोहार, आमिर लोहार और जूनियर आलम लोहार हमारे साथ होते हैं तो फिर आपको पता है कि शो को करोड़ चांद लग जाते हैं। लेकिन बढ़ते हैं जल्दी से किचन की तरफ कि कहीं हमारी बेचारी शेफ ज़ूफ़िशा रह ही ना जाए इस मामले में। यस ज़ूफ़ी, हमारा कबाब मसाला बिल्कुल तैयार है। हमारा कबाब मसाला नहीं, हम खाएंगे ना। नहीं, जो मीट है उसका कबाब मसाला बना है, हमने अपना गोश्त नहीं इस्तेमाल किया।
बड़े इल्ज़ाम लगते हैं ना कि कभी किसी की जानवर का गोश्त तो कभी किसी जानवर का गोश्त आ जाता है, तो हाँ ये भी है। ऑथेंटिक चीज़ बनाई ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच जूफी। थोड़ा सा उसको भी तंग करना बनता है ना, वरना- अच्छा, आप तंग करती हो? हाँ, तो वो उसको नहीं करूंगी तो अब आपको तो करने से रही। अब उम्र के हम दोनों जिस हिस्से में पहुंच गए, छेड़ा-छाड़ी नहीं बनती अब। और स्पेशली भाई को छेड़ के मैंने क्या करना है। हाँ, इनको जरूर मैंने तंग करना है अब। अच्छा बच्चा पार्टी, कुछ सवाल हैं आपके लिए। तो पापा से सबसे ज्यादा बॉन्डिंग किसकी है? हम सब की। ये क्या बात हुई? अब सच पूछा तो कोई एक चिपकू बच्चा तो होता है हम ना। सब की बॉन्डिंग है, हम सब पापा के साथ हमेशा रहते हैं, जूनियर साथ जी, साथ रहते हैं। क्या कहेंगे आप? सबकी बॉन्डिंग है पापा के सबकी है? साथ, सबकी। मैं भी यही कहता था सब। मैंने भी यही कहना है। अच्छा चले, अच्छा यही बता दो, पापा से डांट सबसे ज्यादा किसको पिटती है? अव्वल तो उनकी डांट भी प्यार वाली ही होती है, लेकिन जो इस्लाही डांट होती है वो किसे पिटती है? ये शर्मिंदा से क्यों हो गए हैं? आमर बता दो, कोई बात। ये मुझे ही पड़ती है। हाँ मैं सदके जाऊँ, मुझे भी सबसे ज्यादा घर में डांट पिटती है, आज भी पिटती है। इसलिए ये ना सोचना कि बड़े हो गए तो सेटिंग हो जाएगी, इस उम्र पे भी डांट पिटती है। मिडिल चाइल्ड के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हम असल में सेंसिटिव कॉम होते हैं। हाँ, ये बड़ा वो मजाक करके, पता है कि बाद में क्या कहता है, पापा आपको छेड़ के मजा आता है। अच्छा पापा का लाडला कौन है सबसे? तीनों ही हैं, तीनों ही लाडले पर हैं। हम तीनों का लाडला लड्डू है। लड्डू है। लड्डू। अच्छा मैंने नहीं कहा। हार जाऊंगी। मैं शुक्रे जाऊँ, सबसे लाडले हो, पक्की बात है। अच्छा आपका लाडला कौन है? सारे। अच्छा आप भी सबसे, अच्छा चलो वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि जिद कौन करता है सबसे ज्यादा? ये तो सच कोई बोल दे, जिद्दी कौन है सबसे ज्यादा? अच्छा अली बोलना नहीं जा रहा, अली ना अली हया रख रहे हैं इस वक्त। आपके सारे प्रोग्रामों में देखे अली तो इशारा ही कर दे रहे। अली बोल दे। लड्डू है क्योंकि वो छोटा है जरा, तो जिद करता है तो पापा फौरन मान जाते हैं। अच्छा फौरन मान जाते हैं, बाकी जिद करते हैं तो कहते हैं चलो जी। नहीं, पापा हमारी भी फौरन मानते हैं। मैं बैलेंस बाप ऐसा भैया देखे ना, मैं भी आपकी बड़ी लाडली हूँ। एक पोर्श ले दियो ते एक ले नहीं। अच्छा वो ले भी देंगे, मसला ही है ना, इनको कुछ कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये एक्चुअली उस चीज को पूरा कर देते हैं। अच्छा आप तीनों ने पापा की एक सबसे अच्छी आदत बतानी है। लड्डू आपसे स्टार्ट करूंगी। पापा की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, बेस्ट चीज? पापा की सारी, जो पापा की इतनी प्यारी प्यारी आदतें हैं वो सारी अच्छी लगती मुझे। नहीं कोई एक बात तो ज्यादा पसंद होगी। सारी लाडियां बहुत करते हैं, अच्छी नसीहत करते हैं, एडवाइसें देते हैं हम सबको। अच्छी एडवाइस। हाँ जी, पापा फ्रेंड बन के, कोई पापा नहीं बन के, फ्रेंड बन के पापा हमको एडवाइसें देते हैं। क्या बात है आपकी मिस्टर आमिर। जी हमें तो पापा ही अच्छे लगते हैं पूरे? हाँ जी, कोई सारी बातें अच्छी हैं, कोई बुरी बात नहीं। मैं लग रहा तुसी आज बड़ी रिश्वत दे के पुत्रा नु लेके नहीं, आए हो। नहीं ऑनेस्टली मेरे घर में ये अल्लाह की रहमत है कि जो होगा वही, जो ये बात कर रहे हैं क्योंकि सच्ची बात है, तो मैंने कोई इनको पढ़ाया नहीं है, सिर्फ ये कि एजुकेशन ये देता हूँ पुत्र आपसे बंदे मुस्तफ़ीद हों, आपकी गुफ्तगू से, आपके चलने फिरने से किसी को बुरा ना लगे। कोई रोज़ सुनते हैं, अब सुन के वो कहते हैं कि यार करना तो पड़ेगा ही। अच्छा गोदी बच्चा कौन सा है? एक बच्चा होता है ना जो गोदियों में चढ़ता है जवानी में भी, तो गोदी बच्चा कौन सा है? हाँ मैं चकड़े जाऊँ, ये आके मेरे ना गोद में सर रख देता है। हमजा की भी यही आदत है, अली। 17 साल का हो गया है अली, और हाँ। नहीं मैं कह रही हूँ मेरा हमजा ये करता है और अली भी ऐसा ही है। दिहाड़ी च कोई 25-26 जफ्फियां जड़ियां ना वो आमर दियां होंदियां मैनूं अचानक जफ्फी आंदी। अचानक? हाँ जी, हाँ तो लड्डू नूं मैं तरले पा के जफ्फियां पाना। लड्डू जी मैं कहूँगा बड़ी मेहरबानी नहीं, जफ्फी मैं दे दिया। झूठ तो नहीं बोल रहा ना, नहीं पापा। पापा सच बोल रहे हैं। इसे मैं कहूँगा लड्डू एक जफ्फी तो यार पा दे। फिर आएगा मेरा मुंह चूमेगा, फिर कहेगा पापा अब टाइम हो गया, मैंने काम करना था, आप क्या कर रहे हैं? मैंने जाना था स्कूल का काम करना है। फिर मैं कहूँगा यार मेरा दिल नहीं रजिया है जफ्फी पाई ना। गलती भी करते तो पापा इसको मनाने जाते हैं। लड्डू जी साडा ते बड़ी वैल्यू हैगी है। बट खैर तीनों ही माशाल्लाह, जब भी आपसे कभी बात हुई है आपने हमेशा आरिफ भाई अपने तीनों बच्चों को, और तीनों इतने यूनिक पर्सनालिटीज़ हैं कि तीनों से मुख्तलिफ किस्म का एक प्यार होता है, एक ही जितना हाँ, बट मुख्तलिफ किस्म। मुख्तलिफ, हाँ जी। अच्छा पापा की सबसे अच्छी आदत, अगर इशारे की है ना अली
और बोले नहीं। मैं आपकी तरफ आज मैं ऑनर की चिमड़ोड़ देनी है। पापा की सारी आदतें बहुत अच्छी हैं। नहीं, एक मुझे आदत बताओ पापा। पापा सच को बहुत पसंद करते अल्लाह की कसम मैं यही कहने लगी थी इसके बाद कि मुझसे आप पूछो कि आपके पापा की सबसे अच्छी आदत क्या है। सच, जेन्युइनली। जो इंसान सच्चा होता है ना भैया, उसकी हर आदत ही अच्छी होती है। और जो बंदा झूठ बोलता है ना, उसकी फिर हर आदत जो है ना, उसमें कोई ना कोई कमी या कोई चीज़ बुरी आ जाती है। राइट के रॉन्ग भैया? बस इस्लाह कर ले इंसान अपनी, और कुछ नहीं। पता है लोग कहते हैं एक चुप 100 सुख, मैं कहती हूँ एक सच 100 सुख। बेशक, कोई शक। सच बोल दो, सुख ही सुख है जिंदगी में। आप शर्मिंदा नहीं होंगे, शर्मिंदा ना वक्त से, ना इंसानों से, ना गुजरे वक्त से, ना आने वाले वक्त से, किसी से शर्मिंदा नहीं होंगे। अब ये बताइए कि अपने पापा के बारे में, अपने बाबा जान के बारे में फाइनली क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को, शो को कंक्लूड करते हैं? मजबूआ एक लव, अल्लाह और उसके प्यारे के साथ मोहब्बत जो डाली मेरे अब्बू ने। जैसे हम सहरी उठते थे, नमाज पढ़ते थे इकट्ठे, जैसे वो रो रो के मुझे दुआएं देते थे, कभी ना भूलने वाली। ये चीज़ें मुझे हमेशा याद रहती हैं। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और दुआ करता हूँ। बल्कि आज जो दिन है, मैं सबसे गुजारिश भी करूँगा, जहाँ जहाँ भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे अब्बू के चाहने वाले, प्यार करने वाले, हमारी फैमिली को अल्लाह के बाद आपने बहुत मोहब्बत नवाजा है, आपने बहुत मोहब्बत से नवाजा है। और जज्बाती नहीं होना चाहता, बस यही कहूँगा कि दरूद पाक पढ़ के मेरे वालिद साहब की रूह को ज़रूर बख्शिएगा। मेरे सारे भाई बहन भाई जहाँ जहाँ भी हैं वो आपके लिए दुआगो हैं, और उनकी भी यही गुजारिश है सारी फैमिली की, मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब की, डॉक्टर अरशद लोहार साहब, और मेरे सारी फैमिली की तरफ से ये गुजारिश है कि आप जहाँ भी बैठें आप दरूद पाक पढ़ के हमारे वालिद साहब को बख्शें। आमीन, ज़रूर। और यही हमारी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि अल्लाह ताला आलम लोहार साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम से नवाजे। आमीन आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे शो को क्लोज़ करते हुए आरिफ भाई, आप एक गिफ्ट लेके आए हैं। हाँ। एक गिफ्ट आप बहुत पहले लेके आए थे, हाँ जी। जब आपके बच्चों ने पहली दफ़ा एक लाइव शो में परफॉर्म किया था, बिल्कुल। और वो यहीं पे किया था। बिल्कुल किया था, और आप ही के शो में। बिल्कुल। आप फूफो भी इनकी, और मुझे मान है, क्या मेरी बहन है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और बात है कि यहीं से इन्होंने पीटीवी का पहला शो किया था, और आप ही के शो से। और आज जो गाना गाने लगे हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम तीनों भाइयों ने, अब क्योंकि लाइव में लड्डू कभी कभी मेरे साथ अकेला गाता है, बिल्कुल, हाँ। अली भी गाता है, आमिर भी अकेले But independently करते हैं। अब एक रिकॉर्डिंग इकट्ठे करनी इस एक ज़रिए से, तो आज वो परफॉर्म करने जा रहा हूँ, जिसमें ये मेरे साथ बोल कहेंगे यहीं बैठ के। क्या बात है। तो अली, आमिर और जूनियर आलम, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने का। अपने बहुत कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए आपने वक्त निकाला। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुनिया की हर कामयाबी से नवाजे, और आपको एक बेहतरीन इंसान बनाए, ताकि आप दूसरे लोगों के लिए मशले राह बन सकें। आमीन। ये आपकी फूफो की आप लोगों के लिए दुआ है। और अपने अब्बू की, अपनी फैमिली की आंखों की ठंडक, उनके दिल का सुकून बनो, यही दुआ है। और पढ़ाई जारी रखो, और हमारे मुल्क का नाम रोशन करो, जिस तरह दादा अब्बू ने किया है और अब्बू कर रहे हैं, और आप लोग भी करोगे। और बस लास्ट पे यही कहूँगा कि मेरे देश ते माल का सदा करदा रवि एहसान, मेरे देश ते माल का सदा करदा रवि एहसान, तेरा वसे काबा सोनिया, मेरा वसे पाकिस्तान। अल्लाह मेरी धरती की खैर करे, अल्लाह इस धरती पर अपनी रहमत का साया करे, अल्लाह ताला हमारे दिलों को मुनव्वर करे। अल्लाह आप सबको जहाँ जहाँ भी आप बैठे हैं, मुल्क से बाहर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, हमारे पाकिस्तान की धरती की निशानियाँ आप इसकी रूह में हैं, इसकी खुशबू में हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आमीन। आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
بھائیوں کو ویسے تھینک یو کہنے کی ضرورت نہیں، نہیں ہوتی، ضرورت لیکن نہیں۔ میں ایویں فارمیلٹی ٹی وی کے پوائنٹ آف ویو سے تھینک یو کہہ رہی ہوں. میرے بھائی ہیں، میں تو بلاؤں گی اور بار بار بلاؤں گی، اور میرا بھائی ہمیشہ آتا ہے. اللہ ان کو زندگی دے، ان کو صحت دے. آبویسلی ایک تو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ جو ایک بڑا خوبصورت تعلق ہے عارف بھائی کا، وہ تو اپنی جگہ، لیکن ہمارے شو کے لیے اسپیشلی جو وقت نکالتے ہیں، ہماری پوری ٹیم جو ہے بہت بہت گریٹفل ہے، اور ہمارے ویورز بھی. اور محمد ارشد اور محمد شہباز کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. یہاں پہ ہم اپنے شو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اوور ٹو یو عارف بھائی اینڈ ٹو یو بوائز.